کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی سادہ سی کہانی کیسے پورے معاشرے کو ایک بہت بڑا سبق سکھا سکتی ہے؟ اچھا، آج ہم استاد بلال اور ان کے شاگرد کی ایک ایسی ہی دلچسپ داستان میں جھانکنے والے ہیں۔ اب دیکھیں، بظاہر تو یہ صرف ایک صفحہ لگ رہا ہے نا؟ لیکن اس کے اندر، اس کے لفظوں میں ایک نوجوان طالب علم کی، اس کے ایک بہت ہی شفیق استاد کی اور ایک ایسی کمیونٹی کی پوری کہانی چھپی ہوئی ہے جو مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا جانتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کہانی کے مرکزی کردار ہیں کون؟ چلیں ان سے ملتے ہیں۔ یہ ہیں ایک استاد اور ان کا شاگرد۔ کہانی کے بالکل مرکز میں ہیں استاد بلال، اور وہ کوئی عام استاد نہیں ہے۔ وہ صرف کتابوں کا علم نہیں دیتے، بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ اپنی کمیونٹی کی روح ہیں، ایک ایسے رہنما جو ہر طالب علم کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے احمد، استاد بلال کے شاگرد۔ احمد ایک ایسے دوراہے پر کھڑے تھے جہاں ایک راستہ تو جاتا تھا تعلیم کی طرف اور دوسرا راستہ گھر کی ذمہ داریوں کی طرف، اور مسئلہ یہ تھا کہ انہیں ان میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ تو آخر وہ کیا چیلنج تھا، وہ کون سی مشکل تھی جس نے احمد کو اس دوراہے پر لا کھڑا کیا؟ چلیں ذرا ان کی اس بھاری ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔ احمد کے سامنے سوال سیدھا تھا، تعلیم یا خاندان؟ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس کا سامنا نہ جانے کتنے ہی نوجوانوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایسی صورتحال جہاں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک طرف تو خاندان کی کفالت کی فوری ضرورت آن پڑی تھی، اور دوسری طرف تھا اپنے مستقبل کو روشن بنانے کا خواب۔ احمد بیچارے اس بھاری بوجھ تلے دبے جا رہے تھے، اور انہیں شاید یہی لگ رہا تھا کہ یہ سفر، یہ جنگ انہیں اکیلے ہی لڑنی پڑے گی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، احمد اکیلے نہیں تھے، اور بس یہیں پر استاد بلال کی انٹری ہوتی ہے۔ وہ آگے آئے اور اپنی سمجھداری سے اس مسئلے کا ایک حل نکالا۔ تو اس حل کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کسی بڑی میٹنگ سے؟ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی سادہ سی بات چیت سے۔ استاد بلال نے یہ سارا بوجھ خود اٹھانے کے بجائے اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے بات کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب سب مل کے سوچتے ہیں تو اس میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ استاد بلال کا جو پلان تھا وہ بڑا سیدھا سادہ اور 3 حصوں میں تھا۔ سب سے پہلا قدم، انہوں نے کمیونٹی سے مشورہ کیا۔ دوسرا قدم، انہوں نے احمد کے لیے ایک مناسب سا کام تلاش کیا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ کام اسکول کے بعد کے وقت میں ہو، تاکہ احمد کی پڑھائی پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اور پتہ ہے، اسی چیز کو کہتے ہیں کمیونٹی سپورٹ۔ مطلب جب ایک گروپ کے لوگ مل کر اپنے ہی کسی ایک فرد کی مشکل آسان کرتے ہیں تو دراصل وہ صرف اس ایک شخص کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، وہ پورے معاشرے کو، پوری کمیونٹی کو مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہانی تو اس کی ایک بہترین جیتی جاگتے مثال ہے۔ تو پھر اس ساری اجتماعی کوشش کا نتیجہ کیا نکلا؟ آخرکار ہوا کیا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے پڑھائی اور گھر کی مدد کے بیچ میں ایک زبردست بیلنس قائم کیا گیا۔ اور حل حیران کر دینے والے طور پر بہت ہی سادہ اور خوبصورت نکلا۔ احمد کو مقامی مسجد میں شام کے وقت صفائی کا ایک چھوٹا سا کام مل گیا، جو اس کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی تعلیم پر بھی کوئی اثر نہیں پڑا، اور وہ اپنے خاندان کا سہارا بھی بن گیا۔ کتنا زبردست حل تھا! یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کیا تھا اور حل کیا نکلا۔ ایک طرف مسئلہ یہ تھا کہ احمد کی پڑھائی خاندانی ذمہ داریوں کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی تھی، اور دوسری طرف نتیجہ یہ نکلا کہ کمیونٹی کی مدد سے ایک ایسا راستہ نکل آیا جہاں احمد اپنے خاندان کی مدد بھی کر سکتا تھا اور اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ سکتا تھا، وہ بھی بغیر کسی سمجھوتے کے۔ تو اس پوری کہانی کا، اس سادہ سے واقعے کا اصل سبق کیا ہے؟ آخر اس سے ہم کیا بڑی بات سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کہانی سے ہمیں کچھ بہت گہری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ استاد بلال جیسا ایک ایکٹیو رہنما کسی کی بھی زندگی بدل سکتا ہے۔ دوسری بات، کمیونٹی کی جو طاقت ہوتی ہے اس سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ تیسری اہم بات کہ بہترین حل وہ نہیں ہوتے جن میں قربانی دینی پڑے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو زندگی میں بیلنس لاتے ہیں۔ اور شاید سب سے بڑی بات کہ نیکی کا ایک چھوٹا سا، بالکل معمولی سا عمل بھی کتنا بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کو ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔
وہ سوال یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی کمیونٹیز میں اپنے ارد گرد موجود احمد جیسے نوجوانوں کے لیے بلال کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔